جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں یا اللہ اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ کچھ تو جواب دے میرے رب، کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اور جانتے ہو، اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہو، ہر جگہ نا امیدی کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی اور نا امیدی ہے اللہ سے کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بار قرآن پاک میں کہہ دیا تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جاتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ جب اللہ نے یہ قرآن پاک میں کہہ دیا تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں ہمارے صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس مرضی کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ سارے وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہاری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہوں بہوں ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ کتنا انتظار کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت میں منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن ہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے،
اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانیوں کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مان دوڑتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن ٹوٹ جاتی ہے، بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کسی کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی رکھا ہے۔ خدا کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دعا گو ہوں، وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو اولاد کے خواہشمند ہیں، اور جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔